الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتی ہیں، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بہت خوبصورت تھا، انتہائی خوبرو تھا، ٹوکریاں بیچا کرتا تھا، ٹوکریاں بنا کے ان کو سیل کیا کرتا تھا اور گھومتا تھا اور پھیری لگایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے معمول کے مطابق ٹوکریاں بیچنے کے لیے محلہ میں گھوم رہا تھا، آبادی میں گھوم رہا تھا، تو بادشاہ کے محل کے قریب سے اس کا گزر ہوا، تو بادشاہ کے محل میں سے ایک خادمہ آئی اور اس نے اس کو تکا، اس کو دیکھا، تو نوجوان تو خوبصورت تھا، جب نوجوان خوبصورت تھا وہ فوری اندر محل میں گئی اور شہزادی صاحبہ کو جا کے بتایا۔ شہزادی کہنے لگی، ارے میں نے ایک خوبصورت لڑکا دیکھا ہے، انتہائی حسین و جمیل، حسن و جمال کا مالک ہے۔ تو شہزادی کہنے لگی، بات سنو، اس کو اندر لے آؤ کہ ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے، ہم نے تم سے کچھ ٹوکریاں لینی ہیں۔ تو وہ خادمہ دوڑتی ہوئی گئی، اس کو اندر لے آئی، تو خادمہ نے دروازہ بند کر دیا، تو وہ مزید آگے بڑھا تو خادمہ نے دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تو جب وہ ٹوکریاں بیچنے والا خوبرو نوجوان بندہ جب آگے بڑھا اور آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس شہزادی نے نقاب اتارا ہوا ہے اور اس کا سینہ اریاں ہے، سینہ اس کا ننگا ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نوجوان نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، تو اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو ڈھانپ لے، کپڑا کر لے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ شہزادی کہنے لگی، بات یہ ہے، ہم نے آپ کو یہاں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلوایا، ہم نے آپ کو یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلوایا، ہم نے صرف اور صرف اپنی شہوت کی تسکین کرنی ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال اس نے دوبارہ انکار کیا اور دوبارہ کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بہرحال اس نے کہا، نہیں، ہم نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں بلوایا کہ آپ ہمیں باتیں سنوائیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو بہرحال اس نے کہا، لڑکے نے، میرے لیے وضو کا انتظام کیا جائے، لہٰذا میرے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ تو شہزادی کہنے لگی، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور تو مجھے ورگلانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے خادمہ کو، شہزادی نے خادمہ کو حکم دیا، تم اس کے لیے پانی کا انتظام کرو، وضو کا انتظام کرو، لیکن چھت پر کرو۔ حضرات گرامی، پیارے دوستو، چھت کتنی اونچی تھی؟ 40 گز، 40 گز اس محل کی چھت اونچی تھی۔ تو خادمہ نے وضو کا پانی وہاں رکھ دیا۔ جب وہاں رکھ دیا، یہ وضو کرنے کے لیے اوپر گیا، تو جب اوپر گیا تو نیلے آسمان والی ذات کی طرف تکا اور کہا، مولا تجھے تو پتا ہے میں اس برائی کی طرف نہیں لپکنے والا، اے میرے رب میں اس برائی کو پسند نہیں کرنے والا، میں صرف اور صرف اپنی ذات کے معاملے میں تجھ پر صابر ہوں، تجھ پر صبر کرنے والا ہوں، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہوں اور صبر کرنے والا ہوں، مولا اس کام کی طرف میں نہیں جانے والا، لہٰذا یا رب العالمین اگر تو مجھے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، میں یہاں سے چھلانگ لگا رہا ہوں، اگر تجھے بہتر پتا ہے تو مجھے بتا لینا۔ حضرات گرامی، اس نوجوان نے 40 گز اونچی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگا دی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو لپیٹ میں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے نے آرام کے ساتھ آ کر اس کو پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا، بالکل سیدھا پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ جب وہاں کھڑا ہوا تو عرض کرنے کا، مولا اگر تو اتنی اونچے چھت سے بچا سکتا ہے تو مولا مہربانی فرما، مجھے ایسا رزق عطا فرما کہ مجھے ان ٹوکریوں کے بنانے سے، ٹوکریوں کے بیچنے سے مجھے بے نیاز کر دے، ایسا رزق عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک بوری آئی اور اس کے اندر سارا سونا بھرا ہوا تھا، اس کے دامن میں، اس کی چادر میں جتنا آتا تھا اس نے بھر لیا۔ جب یہ بھر لیا پھر عرض کرنے لگا، مولا یہ تو بتلا دے، یہ جو رزق تو نے دیا ہے، اگر یہ رزق میری دنیا کا حصہ ہے،
اگر یہ رزق مجھے دنیا میں ملنا تھا، اگر دنیا میں ملنا تھا تو فابہا، اچھی بات ہے، اگر یہ رزق مجھے آخرت میں ملنا تھا، یعنی جو اجر تو نے مجھے صبر کرنے پر عطا فرمایا ہے اور یہ رزق اس کا کوئی حصہ ہے، یہ رزق اس میں سے ہے، تو مولا مجھے یہ رزق نہیں چاہیے، مجھے یہ رزق بالکل نہیں چاہیے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے نوجوان، ہم نے تمہیں صبر کرنے پر، اپنے نفس سے بچنے پر ہم نے تجھے 25 حصے تمہیں ثواب عطا کرنے تھے، لیکن جو سونا تو نے اپنی جھولی میں بھرا ہے اور اپنی چادر میں بھرا ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، باقی اجر تمہارا 24 حصے ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہم تمہیں آخرت میں دیں گے۔ پیارے دوستو، جب اس نوجوان نے یہ آواز سنی تو نوجوان عرض کرنے لگا، مولا مجھے ایسا رزق نہیں چاہیے جو میرے آخرت کے ثواب میں کمی کا باعث بنے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آخرت کے ساتھ کتنی محبت ہے، آخرت کے ساتھ۔ تو عرض کرنے لگا، مولا مجھے ایسا رزق نہیں چاہیے کہ آخرت کے ثواب میں کمی ہو، آخرت کے بدلے میں کمی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوری اور جو اس نے کپڑ میں ڈالا ہوا تھا، چادر میں ڈالا ہوا تھا، وہ سب کچھ سونا اٹھا لیا گیا اور اس سے چلا گیا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اس واقعے سے یہ پتہ چلا ہے لوگوں، اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے نفس پر صابر رہو اور اچھے کام کرتے رہو، اپنے مولا کو راضی کرتے رہو۔ اللہ کریم ہم سب کو نفس اور شیطان کے شر سے بچائے اور پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔